علامہ صاحب، سب سے پہلے تو کسی چیز کی اہمیت کو اگر جاننا ہو تو ہمارے پاس پیمانہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن اور حدیث۔ اس کی روشنی میں آپ فرمائیے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے کیا کیا احکامات ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کے اندر اگر الحمد سے لے کر والناس تک آپ عبادات کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جس عبادت کا ذکر ہے، جس کی تلقین اور تاکید کی گئی ہے بار بار مختلف کلمات کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ، وہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی بارگاہ میں نماز کی ادائیگی اور سجدہ ریزی کا حکم فرمایا۔ اور باقی جو فرائض ہیں اور باقی جو احکامات ہیں وہ رب کائنات نے زمین پر عطا فرمائے، اور نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج پر تحفہ عطا فرمایا۔ کیا بات! عرشوں پر مہمان بلا کر اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور اس کی تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہے کہ 50 نمازیں ہوئیں اور کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ بنیادی طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی اور جو فلسفہ ہے حیات کا، اس کے حوالے سے فرمایا کہ تمہیں زندگی ملی ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی پہچان کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بجا لاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا حصر کے ساتھ فرمایا کہ اسی لیے پیدا کیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کی تم عبادت کرو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہی سب سے بنیادی چیز ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ کافر اور مومن کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث طیبہ کو دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ کے اندر بہت تلقین فرمائی ہے، بہت تاکید فرمائی ہے، بار بار یہی فرمایا کہ کبھی نماز کو میرے غلاموں ترک نہ کرنا، اس خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور فرمایا کبھی بھی جان بوجھ کر ولا تترکوا الصلاۃ متعمدا، فرمایا کبھی بھی جان بوجھ کر نماز کو ترک نہیں کرنا۔ فرمایا جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے فقد خرج فی الملت، فرمایا وہ ملت سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ یہی تو ملت کی پہچان ہے، یہی تو بندہ مومن کی پہچان ہے۔ شیطان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور دوسری جو آخری بات عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے اندر صحابہ کرام کو ایک خارجی تمثیل کے ساتھ فرمایا کہ میرے غلاموں یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے اگر نہر جاری ہو اور اس میں سے وہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر حل یبقی من درنی شیء؟ لو ان نہرا فی باب احدکم یغتسل فیہ کل یوم، فرمایا 5 مرتبہ غسل کرے کو میل کچھ؟ فرمایا کچھ نہیں۔ فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی۔ تم نماز پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انسان وضو کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جب سجدے میں جاتا ہے تو اقرب الی اللہ وہو ساجد، فرمایا وہ ان کی معراج تھی کہ اللہ کا قرب نصیب ہوا۔ الصلاۃ معراج المومنین، بندے کی معراج کیا ہے؟ فرمایا جب اپنی جبین نیاز کو سر پر رکھ، زمین پر رکھ کر اور اللہ کی بارگاہ کے اندر تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو گناہوں کی معافی کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ کے قرب کے اعتبار سے دیکھیں، فرض کی ادائیگی کے اعتبار سے دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے اعتبار سے دیکھیں، تو نماز ایک اہم الفرائض اور افضل الفرائض ہے۔ اور بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے سوال کیا، یا رسول اللہ اعمال بہت سارے ہیں، سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی، فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو پیارا عمل کون ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ فرمایا اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی احب اور کوئی محبوب عمل نہیں ہے۔ کیا اچھا، کہ اس میں تساہل اس طرح بھی کچھ نظر آتا ہے کہ بہت بڑا حلقہ اگر کسی صاحب کے پاس ہے، میں کسی کا وہ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ وہ صاحب تو مدینے میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کا جو حلقہ ہے وہ تو یہ سمجھیں گے کہ جناب ہمارے پیر صاحب کی تو نماز مدینے اور مکے میں ہو رہی ہے، تو ہمارے لیے کچھ اس میں سہولت آسانی ہے۔ تو یہ جو ایک طریقہ کار ہمارے ہاں ایک نظر آتا ہے، وہ کس حد تک نماز سے دور کر رہا ہے لوگوں کو؟ دیکھیں رئیس بھائی، یہ مسلم بات ہے، جیسے کہ ہمارے فضلاء نے، پروفیسر صاحب نے اور مفتی صاحب نے بھی اس چیز کی تاکید اور تلقین فرمائی ہے کہ یہ ہر بچہ اپنے والدین کو فالو کرتا ہے، اپنے اساتذہ کو دیکھتا ہے اور اپنے مذہبی پیشوا کو دیکھتا ہے، جو ہمارے مثال کے طور پر کسی بھی اعتبار سے کسی سے روحانی تعلق ہے، کسی سے مذہبی رشتہ ہے،
وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر میں نعوذ باللہ من ذالک نماز بڑا ہلکا سا ہے. ٹھیک ہے بھائی پڑھ لیں گے, بھائی بھاگتے دوڑتے ہوئے آخر کے اندر یہ جلسہ پہلے ہو جائے, یہ سارے کام ہو جائے, ہاں پڑھ لیں گے نماز, مولوی صاحب ٹائم ہے ابھی, پڑھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو پریشان کیوں رہے, نماز نہیں جاتی کہ ہم اسی نماز نہیں جان دینا کدھر, پکڑ کے رکھ لیں گے. تو جب آپ اللہ کی عبادت جس سے بڑھ کر کون سی عبادت ہے, دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ ہم جتنے بھی جلسے کرتے ہیں, وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہو, وہ میلاد کا جلسہ ہو, وہ ہمارے آراس ہوں, وہ ہمارے کچھ بھی ہو, محفل نعت ہوں, جتنی چیزیں, یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے. اور ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کرتے ہیں, رات دن اس میں خطابات کرتے ہیں, ہم اس کا پارٹ ہوتے ہیں, ہم اس کا حصہ ہوتے ہیں, مستحسن عمل ہے, بالکل مستحسن عمل ہے. لیکن آپ ان محافل کو اولیت دیں اور اللہ کے فرض کو جو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک فرضیت مسلمانوں پر رکھی ہے, اس کی اہمیت جو قرآن کریم کی آیات طیبات, نص قطعی, عبارت النص سے جو بار بار تلقین کی گئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھے علماء کرام نے کتنے سخت قسم کے موقع بیان کیے. یہ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا احتیاط کا پہلو رکھا ہے, اور صحابہ کرام نے, مشکات کے اندر حدیث پاک عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر, فرمایا حضور کے صحابہ کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے, غیر الصلاۃ. فرمایا نماز کا معاملہ ایک ایسا تھا کہ بہت سارے صحابہ کرام جن کی بار بار اشارہ کیا گیا, میں وہی بات دوبارہ ریپیٹ کے ساتھ کہوں گا, تاکیداً کہوں گا, قوم ساری سن رہی ہے, کہ نماز سے بڑھ کر کوئی فرض نہیں ہے. اگر ایمان کے بعد سب سے پہلا اہم الفرائض ہے, اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم قبر کے اندر دیکھتے ہیں سوالات کا, سب سے پہلے من ربک ما دینک, سارے عقیدے کے سوال. فرمایا میدان معاشر میں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ صلاۃ, سب سے پہلے عمل میں جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں, اور اس میں کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہو جائے گا. اور قرآن کہتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. فرمایا کچھ ناخلف لوگ آئے, انہوں نے آ کر نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا. پہلے لوگ تو بڑے اچھے تھے, بڑے پیارے تھے, فرمایا بڑے پاکیزہ لوگ تھے, انبیاء کرام تھے, اولیاء کرام تھے. اس کے بعد فرمایا کہ ان کے خلیفے آنے لگے, ان کی آگے نسلیں صاحبزادگان آنے لگے, کہنے لگے جی کیا کرنا ہے نمازوں کو. جی قرآن کہتا ہے فخلف من بعدهم خلف, علماء بیٹھے ان کے بعد ناخلف لوگ, ان کی ہمارے اردو میں کہتے ہیں ناخلف اولاد. تو اولاد کے اندر بھی ناخلف ہوتے ہیں, مریدوں کے اندر بھی ناخلف ہوتے ہیں, خلیفوں کے اندر بھی ناخلف ہوتے ہیں, ناخلف قسم کے آگے. فرمایا انہوں نے کہا جی نماز کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے ہمارے بزرگاں نے پڑھی نے, وہی ساڈے واسطے کافی نے, ساڈے پیو دادے نے پڑھیاں نے, وہی اللہ سانو پار چاڑ دے گا. فرمایا قرآن نے نا نا نا, خود اپنی ہر چیز کی عبادت کی جواب دہی ہوگی. فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, ان قریب غی وادی کے اندر. فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون. فرمایا ویل ہے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھے, ان کو نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے. فرمایا نماز کو ضائع کرنا تو ایسے ہے کہ وطیر اہلہ ومالہ, جیسے اپنے اہل و عیال کو ضائع کر دیا اور اپنے لیے عذاب قبر کو لازم کر دیتا ہے انسان. جیسے مجھ صاحب نے بڑی طویل حدیث پاک بیان کی کہ انسان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے, قبر اس کو اتنا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں مل جاتی ہیں, اس کی قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے, اس کی قبر کے اندر سام مسلط کر دیے جاتے ہیں, اور قیامت تک وہ عذاب قبر کے اندر رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی, معراج کے اندر خاص طور پر جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اس کے اندر فرمایا لنریہ من آیاتنا. یہ معراج ہم نے کیوں کرائی؟ فرمایا ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمثیلات دکھائی گئی, بہت ساری چیزیں دکھائی گئی. اس میں ایک شخص کو دکھایا کہ اس کے سر کو کوٹا جا رہا ہے, اس کے سر کو مارا جا رہا ہے, بالکل اس کا سر کچل گیا. فرمایا دوبارہ ٹھیک ہوا. بار بار پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ شخص نماز نہیں پڑھتا تھا دنیا میں. تو آپ اگر پوری دنیا کے سامنے یہ بات جا رہی ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو اگر سمجھے, آج ہمارے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہے. صبح بچے سوئے ہوتے ہیں گھر کے اندر, اور نماز کے بچوں کو اسکول کے حوالے سے ہم چیخ رہے ہوتے ہیں. گھر پوچھتے ہیں, سب سے پہلے گھر والوں سے پوچھتے ہیں بچہ گیا تھا, ٹیوشن گیا تھا, آج پڑھا تھا, اسکول گیا تھا, نہیں گیا, ٹیوشن تو نہیں گیا, اسکول تو نہیں گیا, بلاؤ اس کو, ٹیوشن نہیں گیا, اسکول نہیں گیا. لیکن کبھی آ کے یہ پوچھا ماں سے کہ آج اس نے نمازیں پوری پڑھی ہیں؟ ابھی وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا, بیٹا آ جا رہا نماز کے لیے, اٹھا دو بھائی اس کو. جب ہمارا اپنا یہ عمل ہوگا نماز کے حوالے سے تو پھر بڑی بربادی اور تباہی ہوگی. ایک طریقے سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو ایک جملہ بھی صرف اور کہوں گا, جیسے کہ آپ نے خاص طور پر پوچھا کہ کچھ لوگ اس کو بڑا ہلکا جانتے ہیں. اور پروفیسر بیٹھے ہوئے, میں برمنگھم کی ایک جگہ خطاب کر رہا تھا, تو میں نے خطاب کے آخر میں نماز کا حوالہ دیا. جہاں بھی خطاب کرتے کوئی نہ کوئی عمل کا ساتھ حوالہ. بات ہے, میں نے نماز کا حوالہ دیا تو میرے بعد ایک کھڑے ہوئے ہمارے خطیب, کہنے لگے جی مولوی صاحب نماز کے بارے فرما رہے سن, نماز بڑی ضروری چیز ہے, اللہ قبول کرے, لیکن شیطان بھی بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے,
میں نے کہا حضور یہ تو آپ نماز کی توہین اور تذلیل کر رہے ہیں. لوگوں کو ترغیب دینے کے بجائے ہم نے باغی کیا, اپنی مساجد کو ویران کیا. صحیح فرمایا آپ نے. یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اسی طرح ہماری مساجد بھی جاتی رہیں گی, ویران ہوتی. صحیح فرمایا آپ نے. نماز کی طرف کس طرح لایا جائے؟ بنیادی طور پر گھر جو ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہے کسی بھی شخص کے لیے, کسی بھی بچے کے لیے. گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سوسائٹی ہماری ایک تربیت گاہ ہے اور پھر انسٹیٹیوشنز ہے. تو جب گھر میں ماحول نہیں ہوگا یا ہمارے معاشرے میں نہیں ہوگا, یا یہ بھی ہم نے دیکھا ہے بعض مقامات پر کہ تعدیبی کارروائی کی جاتی ہے, جناب شٹر ڈاؤن کروا دیے جاتے ہیں نماز کے اوقات میں, شاپنگ سینٹرز بند کرا دیے جاتے ہیں. کیا وہ طریقہ درست ہے, یا یہ کہ انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھر کو بہتر بنایا جائے کہ معاشرے پر اس کے اثرات نظر آئیں؟ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے اصول تو یہی عطا فرمایا کہ انسان خود جب تک فکر نہیں کرے گا اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی, اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ فکر جب تک لاحق نہیں ہوگی کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. دیکھیں بالکل جیسے کہ حضرت صاحب نے فرمایا, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, قاضی وقت کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ باقاعدہ آفیشلی طور پر یہ سارے اقامت دین کا اہتمام کرے, امر بالمعروف کا اہتمام کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفرادی اعتبار سے جب تک ہر شخص کے اندر یہ درد نہیں ہوگا اور ہر شخص اپنی اولاد کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے یہ چیز نہیں سوچے گا کہ میرے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچائے, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, اس پر عمل پیرا نہیں ہوگا, اس وقت تک سوسائٹی کے اندر دیکھیں ڈنڈے کے زور پہ جو تبدیلی آتی ہے نا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جاتے ہوئے اتنے لوگوں کو مسلمان کر کے گئے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر کے گئے, ڈنڈے کے زور پر نہیں گئے. ڈنڈے کے زور پر یہ ہوتا ہے ایک وقتی طور پر کر لیتا ہے انسان, پریشر میں کر لیتا ہے, مائنڈ سیٹ نہیں بنتا ہے. یہ اسلام نے جو ہماری تربیت فرمائی کہ دلوں کے اندر محبت کو اتار دیا کہ انسان خود محسوس کرے کہ یہ میرا فرض ہے, مجھے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہے. یہ جواب دہی کا, اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے کا, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, یہ تصور جب تک نہیں ہوگا تو سب سے پہلے تو یقیناً گھر کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اساتذہ کی ذمہ داری ہے, سوسائٹی مل کر سب کی ذمہ داری ہے, بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو سب کو دعوت دے. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ کے تحت جو انسان جہاں کر سکتا ہے. جب مل کر سارا معاشرہ اس بات پر فیصلہ کر لے گا تب جا کر نماز کی برکت ہوگی. ایک میں صرف لفظ کہوں گا خاص طور پر جو ہم ذکر کرتے رہے بار بار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, مفتی صاحب نے جب اقامت کا لفظ استعمال کیا تو یہ اقامت و محافظت دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ من حافظ علی صلاۃ کانت لہ نورا و نجاۃ و برہانا یوم القیامہ, جو نماز کی محافظت کرتا ہے فرمایا نماز اس کے لیے نور بن جاتی ہے, نجات بن جاتی ہے. ومن لم یحافظ علی لم تکن لہ نورا و نجاۃ و برہانا وکان یوم القیامۃ مع فرعون و حامان و ابی بن خلف. فرمایا کہ جو شخص نماز کی محافظت نہیں کرتا, آخری بات فرمایا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوتا. ہم سب بار بار کیا دعا کرتے ہیں, خدایا ہمارا اصحاب کے ساتھ حشر فرما, آل بیت اطہار کے ساتھ حشر فرما, صالحین کے ساتھ حشر فرما. حضور فرماتے ہیں جو نماز کی محافظت نہیں کرتا ہے اس کا فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, ابی بن خلف جیسے کافر کے ساتھ حشر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایسوں کے حشر سے بچائے اور اللہ کے پاکیزہ. بہت اچھی بات ہے آپ نے ارشاد فرمائی. پروفیسر نے جو فرمایا ہے اس کے حوالے سے کہ جو اذان ہے کی دنیا کے اندر کئی جگہ ایسے, کئی علاقے ایسے کہ جہاں پر مسلمانوں کی کوئی مسجد نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن وہاں کے لوگ جب ایئر وائی کیو ٹی وی کی سیٹلائٹ کے ذریعے آن ایئر اذان جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا اکرام ہے. اور سلمان بھائی نے ایک محفل کے اندر کہا تھا کہ دادا یہ کہا کرتے تھے, حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب, کہ کوئی ایسا کرو کہ پوری دنیا کے اندر اذان کی آواز جائے. وہ بحمداللہ تبارک و تعالی ایئر وائی کیو ٹی وی پوری دنیا میں حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہیں. خدا کرے کہ تا صبح قیامت آتی رہے.